الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا قِيلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ أَمَانُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ قِيلَ بَعِيرِهِ ذَلِكَ قِيلٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَا تَأْتُونَنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرَّقَاتٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور ایک دن آئے برادران یوسف اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ جب مہیا کر دیا ان کے لیے ان کا سامان تو ان کو کہا کہ لے کے آنا اپنے پدری بھائی کو اپنے ساتھ میرے پاس۔ کیا تم نہیں دیکھتے میں کس طرح پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں؟ اگر تم اسے نہ لے آئے میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی غلہ نہ ہوگا اور نہ ہی تم میرے پاس آنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کے لیے اس کے والد سے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ اور آپ نے کہا اپنے ملازموں کو کہ رکھ دو ان کی پونجی ان کی خرجیوں میں تاکہ وہ پہچان لیں جب وہ اپنے گھر لوٹ کر جائیں تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ پھر جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس گئے تو عرض کی، اے ہمارے باپ، روک دیا گیا ہم سے غلہ، پس بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی نگہبانی کریں گے۔ آپ نے کہا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں جیسا اعتبار کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے؟ پس اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ زیادہ مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے۔ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال ان کو واپس لوٹا دیا گیا ہے، تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم اور کیا چاہتے ہیں؟
ہمارا مال بھی لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف، اور ہم اور لائیں گے اپنے اہل خانہ کے لیے، اور نگہبانی کریں گے ہم اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لیں گے 1 اونٹ کا بوجھ، یہ غلہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے کہا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو جو پختہ کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ کہ تم اسے ضرور واپس لے آؤ گے، مگر یہ کہ تم سب کو بے بس کر دیا جائے۔ پس جب وہ لے آئے آپ کے پاس پختہ وعدہ، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے، اور آپ نے کہا اے میرے بچوں، نہ داخل ہونا تم ایک دروازے سے، بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی پر توکل کیا ہے میں نے، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یوسف کو حکومت بھی عطا کر دی، بچے بھی ہو گئے اور ہر طرح سے عزت ہو گئی۔ آپ نے خواب کی تعبیر اور اس کے علاج کے مطابق پہلے 7 سال تو خوب فصل کی دیکھ بھال کرائی، فصل اگوائے، سنبھالے اور راشن جمع کیا، اور پھر قحط کا وقت شروع ہوا جس میں بچایا ہوا محفوظ راشن ناپ تول کر کے دینا شروع کیا۔ آپ کی شہرت سن کر دور دراز سے بھی لوگ آنے شروع ہوئے۔ حضرت یعقوب کے 10 بیٹے بھی غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچے۔ جب بھائی ان کے سامنے گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے نہ پہچانا۔ آپ نے ان کی بڑی خاطر توازی کی، اور پھر ان کو غلہ بھی فی آدمی 1 اونٹ دیا، اور ساتھ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جو رقم ان سے لی گئی وہ ان کے بوجھوں میں رکھ دو، یہ جب اپنے گھر پہنچیں تو ان کو مال بھی مل جائے، یہ خوش ہوں اور یہ دوبارہ شوق سے پھر آئیں۔ پھر ان کو جب رخصت کیا تو ان کو کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری عزت بھی کی ہے، مہمان نوازی کی، اور سامان بھی فراخ دلی سے دیا ہے، آپ پھر ضرور آئیں، اور جس ستیلے بھائی کا تم نے ذکر کیا ہے اسے ضرور ساتھ لانا، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو میں تم کو غلہ بھی نہیں دوں گا اور اپنے پاس بھی نہیں آنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے پورا زور لگائیں گے اور اسے بھی ساتھ لائیں گے۔ چانچہ جب وہ واپس گھر پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب سے عرض کی اب ہمارا غلہ بھی بند ہو گیا ہے، بادشاہ نے ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بلایا ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، غلہ بھی زیادہ ہوگا، بادشاہ بھی خوش ہو جائے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر سامان کھولا تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ باپ سے کہا کہ دیکھیے ہمیں اور کیا چاہیے، اتنے مہربان بادشاہ نے غلہ بھی دیا ہے اور رقم بھی واپس کر دی ہے۔ یعقوب نے فرمایا کہ میں کیا تم پر اعتبار کروں جیسے یوسف کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں تم اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاؤ کہ تم اسے واپس لاؤ گے، ہاں اگر تم سب پر کوئی مصیبت بن جائے تو الگ بات ہے۔ پھر آپ نے 11 بیٹوں کو رخصت کیا اور کہا کہ دیکھو سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک تدبیر ہے اپنی طرف سے، باقی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی تدبیر نہیں چل سکتی، اس لیے تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب کو اپنی طرف سے وہ علم عطا کیا ہوا تھا جو دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب اس قصہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اب یوسف کو حضرت یعقوب سے ملانے کا بندوبست کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ سب بہانہ بن رہا ہے۔ دوسری یہ بات کہ نظر بد حقیقت ہے، اس سے ضرور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حکم ہوا کہ جب ایسی بات ہو تو تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تیسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے جسے باقی لوگ نہیں جانتے۔ پہلے یوسف نے فرمایا کہ وہ خوابوں کی تعبیر فوراً بتا دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے، اور جب بادشاہ نے انہیں اپنا خاص کارندہ بنا لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ حفاظت کے ساتھ ساتھ علم بھی رکھتے ہیں۔ اب یوسف نے کسی مدرسے سے یونیورسٹی سے علم حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اس لیے
آخر سبق یہ ملا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن تدبیر ضروری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو حاصل ہوتا ہے، اور جو ان سے نسبت رکھتے ہیں جن سے ان کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، جو یاد الہی سے ہوتی ہے۔ یہی اس محفل کا مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔